ہفتے کی شام ٹھیک 4 بجے میں تیار ہو کر ہوٹل سے نکل آیا۔ فٹ پاتھ پر آتے ہی میرے قریب ایک ٹیکسی آ کر رکی، جس کا ڈرائیور وہی تھا جس نے 6 دن پہلے اسکرو ڈرائیور کا آہنی دستہ مار کر مجھے بے ہوش کیا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر اگلا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ کافی دیر تک شہر میں بے مقصد چکر لگانے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ ٹیکسی کا تعاقب نہیں کیا جا رہا تو اس نے ٹیکسی مقررہ راستے پر ڈال دی۔ اس روز تم نے میرے سر پر کیا چیز ماری تھی؟ میں نے کافی صبر کے بعد آخر کار اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ ڈھلے ہوئے آہنی دستے والا اسکرو ڈرائیور تھا۔ وہ اسکرو ڈرائیور کم اور ہتھیار زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر ٹیکسی ڈرائیور اپنے ساتھ ایک نہ ایک ایسا اوزار ضرور رکھتا ہے جو دفاعی ہتھیار کا بھی کام کر سکے، کیونکہ آتش گیر اسلحے پر یہاں سخت پابندی ہے جناب۔ ذرا دیکھوں تو میں تمہارا ہتھیار۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے پہلو میں سے پائیدان سے وہ اسکرو ڈرائیور اٹھا کر مجھے دے دیا، جس کا دستہ بلا شبہ 1.5 پاؤنڈ وزنی تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے طے ہوا، البتہ جب اس نے ٹیکسی شارہ سے کچے راستے پر اتارنے کے لیے آہستہ کی تو میں نے خاصی قوت کے ساتھ اس کی کنپٹی پر اسکرو ڈرائیور کا دستہ دے مارا اور وہ ایک ہلکی سی چیخ مار کر سیٹ پر لڑک گیا۔ میں نے اسٹیئرنگ فوراً ہی سنبھال لی، مگر کلچ سے اس کا پیر ہٹ جانے کے باعث گاڑی نے ایک تیز جھٹکا لیا اور انجن بند ہو گیا۔ میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کے بے ہوش جسم کو خالی سیٹ پر سرکایا اور خود اس کی جگہ سنبھال لی۔ فروٹ فارم میں قاضی پہلے سے میرا منتظر تھا۔ گیٹ پر ٹیکسی کا ہارن سنتے ہی وہ عمارت سے باہر نکل آیا، اور جب ٹیکسی قریب پہنچی تو مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ٹیکسی رکنے پر اسے اپنا بے ہوش آدمی بھی نظر آ گیا اور اس نے مضطربانہ انداز میں مجھ پر سوال داغ دیا۔ کیا ہوا اسے؟ آئندہ ہی کسی مہمان کے سر پر ضرب لگاتے ہوئے احتیاط سے کام لے گا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ انتقام لینا میری کمزوری ہے۔ اگر یہ کئی برس بعد بھی مجھ سے ٹکراتا تو میں اس کا وہی حشر کرتا۔ میں نے قاضی کو متاثر کرنے کے لیے کہا، مگر اب ہم دوست ہیں۔ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی ہے قاضی ہادی۔ اگر دوستی ہو ہی گئی تو روئے زمین پر تمہیں مجھ جیسا جانسار نہیں مل سکے گا۔ جاتے ہی قاضی ہادی نے شراب کا دور شروع کر دیا۔ وہ قیمتی اور پرانی شرابوں کا رسیا تھا اور ہر قسم کی شراب کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتا تھا۔ اس روز ہم نے گفتگو کہاں چھوڑی تھی؟ قاضی ہادی نے موضوع کی طرف آتے ہوئے دریافت کیا۔ تم اپنے فلسطینی ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ہاں، تو تم جس پروپیگنڈے کا ذکر کر رہے تھے وہ میرے مخالفوں کا پھیلایا ہوا تھا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ تمہارے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے، تم فلسطینی نہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے گہری ہمدردی کے جذبات رکھتے ہو اور عملی طور پر بھی بہت کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نیک اور بد میں امتیاز کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ تاکہ ہماری تحریک کو تقویت مل سکے۔ تو کیا تم بھی یہاں کسی تحریک کے سربراہ ہو؟ یہاں فلسطینیوں کے 3 گروپ کام کر رہے ہیں۔ مقصد تینوں کا ایک ہی ہے، مگر حکمت عملی مختلف ہے۔ اسرائیل میں رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں حکام ہر وقت مستعد رہتے ہیں، اسی لیے تینوں ہی گروپ زیر زمین کام کر رہے ہیں۔ پاپولر فرنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ اسرائیل کے اہم جنگی اور سرکاری راز عرب ممالک کو پہنچاتے ہیں، مگر اپنا یہ مقصد بہت ہی محدود پیمانے پر حاصل کر پاتے ہیں۔ دوسرا گروپ فریڈم فائٹرز کا ہے۔ یہ عملی کارروائیوں سے گریز کرتا ہے، مگر کبھی کبھار اسرائیلی مظالم کے بارے میں بھرپور تصویری کتابچے وغیرہ شائع کر کے راتوں رات اسرائیلی بستیوں میں پھیلا دیتا ہے تاکہ عام یہودیوں کو علم ہو سکے کہ ان کے اخبارات آئے دن فلسطینیوں کے ظلم و بربریت کے جو من گھڑت افسانے شائع کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود ان کے اہلکار معصوم فلسطینی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر کیا ستم ڈھاتے ہیں۔ اور ایک گروپ فلسطینی افواج آزادی کے نام سے اسرائیل میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جس کے ساتھ بدقسمتی سے تمہارا بھی رابطہ ہے۔ یہ لوگ آئے دن کے دھماکوں اور آتش زنی وغیرہ کی کارروائیوں سے ہمارے قوس کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان تشدد آمیز کارروائیوں کی وجہ سے مہذب دنیا میں ہمارا وقار مجروح ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس گروپ کا رہنما ایک مقامی خود غرض جنونی انسان ہے۔ وہ اسرائیل کی سرحدوں میں فلسطین کے نام کو زندہ رکھنے کے نعرے پر بہت سے دوست ملکوں سے بھاری رقمیں وصول کرتا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ البتہ چندہ دینے والے دوستوں کی تشفی کے لیے وہ ہر 2-4 مہینے بعد اسرائیل میں کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ کرا دیتا ہے
اور فلسطینیوں کا نام مذمت آمیز شہ سرخیوں کی زینت بن جاتا ہے۔ تم خود بتاؤ کس قسم کی حرکتیں کس حد تک دنیا کے مہذب ملکوں کو فلسطینیوں کے مسئلے کی طرف ہمدردانہ توجہ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں؟ عام حالات میں ایسی کارروائیوں کی شدید مذمت کروں گا۔ گڈ۔ وہ چٹکی بجا کر میرے قریب سرک آیا۔ محمود ایک نیم پاگل شخص ہے۔ اسرائیل میں وہ میری ذات کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں اکسا کر میری بو پر لگایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کوئی فیصلہ کرو، اور اگر میری باتیں تمہیں بہتر معلوم ہوتی ہوں تو اس تخریب کار کے مقابلے میں میرے ہاتھ مضبوط کرو۔ تم اسے سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے حد شکی اور وہمی واقع ہوا ہے، اپنے سائے تک سے بھڑکتا ہے اور چھلاوے کی طرح اپنی کمین گاہیں بدلتا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں تو خیر اس کا دشمن سہی، اسے تو اس کے بیشتر مداح آج تک دیکھ بھی نہ سکے۔ خود تم سے ہی وہ کتنی بار ملا ہے؟ صرف ایک بار۔ اوہ، شاید ایک بار اس کی طرف سے تم پر ناکام قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ غیر یقینی سی بات ہے۔ اگر وہ مجھے مارنا ہی چاہتا تو بعد میں بہت سے مواقع تھے، اور پھر تمہارے قتل پر وہ مجھے کیوں مامور کرتا؟ ابھی تمہیں میرے بارے میں کوئی بھرپور تجربہ نہیں ہوا، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ میری راہ پر لگا کر دراصل اس نے تمہارے قصہ ختم کر دینے کی کوشش کی ہے۔ مگر خود تمہارے بارے میں یہاں مختلف باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً تمہارے اسرائیلی حکام سے گہرے مراسم ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی مقامی قانون کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یہاں پاپولر فرنٹ کے ذمہ دار لوگوں سے بات کرو، جنہیں میرے مراسم کے توفیل بعض بے مثال کامیابیاں ملی ہیں۔ میں ہمیشہ ان کے کام آتا رہا ہوں۔ خیر، مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو گویا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ مجھے فلسطین کے مسئلے سے زیادہ اپنی سلامتی عزیز ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں ایک بار اس سے مل چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں اسرائیلی حکام کی نظروں میں بھی آ چکا ہوں۔ اسے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ کہیں میں اس کی گرفتاری کا سبب نہ بن جاؤں، اور اس کا یہ خوف کسی روز میری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ میں تو خود تمہیں یہی بات سمجھا رہا تھا۔ میں اب کسی تحریک وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں محمود کے سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسے زندہ یا مردہ ایک بار میرے سامنے لے آؤ۔ میں یہ کام کر گزروں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ سنے بغیر میں منظور کرنے کو تیار ہوں۔ اسرائیل سے اب میرا دل اکتا گیا ہے۔ میں یہ کام پورا کرتے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ رات قاضی ہادی کے ہمراہ اسی فارم پر بسر کی۔ وہاں سائقہ کے علاوہ 3 اور لڑکیاں موجود تھیں، اور بقول قاضی چاروں کٹر قسم کی یہودنیں تھیں جو محض بھاری مشاہروں کے لالچ میں اس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار رہتی تھیں۔ اگلی صبح جب ہم روانگی کی نیت سے باہر آئے تو ٹیکسی ڈرائیور میرا منتظر تھا۔ ہمارا حساب بے باک ہو چکا ہے، میں نے اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے علم ہو گیا تھا جناب کہ آپ کو زیادہ چوٹ آ گئی تھی۔ چوک یہ ہوئی کہ میں معذرت کرنا بھول گیا، اور اس وقت تو درد سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ تلابیب کے نوا میں پہنچتے ہی میری چھٹی حس نے مجھے کسی بڑے حادثے سے آگاہ کر دیا۔ ہر طرف عجیب سی بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ اکا دکا مکانوں پر سیاہ پرچم لہرا رہے تھے، اور سڑکوں پر فوجی گاڑیوں کی ہنگامی بھاگ دوڑ وحشت کا سما باندھ رہی تھی۔ پھر ایک مکان کے گرد فوجی دستے کا گھیرا نظر آیا۔ وہاں دور تک تماشائیوں کی بھیڑ جمع تھی جو فلسطین کے خلاف نعرے لگا رہی تھی، اور اسرائیلی فوجی رائفلوں کے کندے مار مار کر اس مکان کی عورتوں، لڑکیوں، بچوں اور مردوں کو باہر سڑک کی طرف ہانک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ٹیکسی رکوا دی۔ لوگوں سے استفسار کے نتیجے میں پتہ چلا کہ پچھلی رات کے بم دھماکے میں مادام ایلسی کی کار کے ٹکڑے اڑ گئے، اور اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ شہر میں لوگ اس حادثے کا سوگ منا رہے تھے۔ تلابیب میں فلسطینیوں کے کئی مکانات کو لوٹ کر نذر آتش کر دیا گیا، اور فوج مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آ گئی تھی۔ عام اسرائیلی شہریوں کے نزدیک مادام ایلسی ایک سخی دل اور مہربان عورت تھی جو جنگی معذوروں کا محتاج خانہ چلاتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مادام ایلسی کا بھیانک روپ کرنل ریٹا کی صورت میں ظاہر تھا۔ اخبارات میں بھی اس کی موت کی خبروں میں اس کی شخصیت کے دوسرے روپ کا کہیں ذکر نہ تھا۔ ہر جگہ اسے خدا ترس اور فرشتہ سیرت خاتون کے روپ میں ابھارا گیا تھا۔ ان بے گناہ فلسطینی بچوں اور عورتوں پر یہودیوں کا ظلم دیکھ کر میرے وجود میں آگ سی بھر گئی۔ شروع سے آخر تک اسرائیلیوں کا ہر فعل منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنے کارندوں سے مجھ پر حملہ کرایا
اور الزام حریت پسندوں کے سر ڈال دیے۔ انہوں نے بے شمار مجاہدین آزادی کے قاتل سے اپنے ساتھیوں کے لہو کا حساب چکایا تو اسے ایک دردمند خاتون کا بھیانک قتل قرار دے کر نفرت کی مہم چلائی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مشرق کے سینے میں واقعی ناسور ابھر آیا ہو۔ وہاں بسنے والے سازشی ذہنوں کے مالک تھے اور اپنے رسوخ کے سہارے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی مفروضہ مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ مجھ سے جہاں تک ممکن ہوا یہودی مفادات کو پامال کرنے میں میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ٹیکسی مجھے وہاں اتار کر جا چکی تھی۔ میں پیدل ہی ایک طرف ہو لیا۔ میرے ذہن میں لاوا پک رہا تھا، لیکن میں حالات کے شکنجے میں بے بس تھا۔ اسی عالم میں ایک فون بوتھ میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے کیپٹن ماریا کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ پہلے ہی کوشش میں لائن پر مل گئی۔ کون ہے؟ میں نے آواز کو بھاری بنا کر سرد لہجے میں سوال کیا۔ کیپٹن ماریا۔ تم نے کرنل ریٹا کی لاش کے ٹکڑے گننے کی کوشش کی؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہاری باری ہے۔ نہیں نہیں۔ فون پر اس کی ہذیانی آوازیں سنائی دیں، مگر میں نے ان پر توجہ دیے بغیر سلسلہ منقطع کیا اور باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ہر ذمہ دار سرکاری اہلکار کو فون پر بے تحاشا گالیاں سنا کر اسی قسم کی دھمکیاں دوں تاکہ اپنی جانوں کے خوف میں پڑ کر وہ جارحانہ رویے سے باز آ جائیں۔ میں سر جھکائے بڑھتا رہا۔ اچانک کسی نے پہلو میں آ کر کندھا مارا۔ اس کی یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ میں لڑکھڑا کر زمیں بوس ہوتے ہوتے بچا۔ میں نے غصے سے سر اٹھا کر اسے گھورا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک گلی میں گھستا چلا گیا۔ میں نگاہوں کو پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اس اچانک ملاقات پر خوشی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مایوسی اور صدمے کی اس کیفیت میں مجھے شدت سے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جس سے باتیں کر کے میں اپنے دل کا غبار ہلکا کر سکوں۔ وہ شخص کافی دیر تک ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں بڑھتا رہا، پھر ایک ویران گلی میں 24 زینے میں گھستا چلا گیا۔ میں نے بھی دائیں بائیں کا جائزہ لے کر اس کی تقلید کی اور سیڑھیوں کے اختتام پر کھلے ہوئے دروازے میں بے دھڑک گھستا چلا گیا۔ مجھے لانے والا دروازے کی اوٹ میں میرا منتظر تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ وہ ایک تاریک وسیلن زدہ مکان تھا جس میں نیچے چھت والے 2 کمرے بنے تھے۔ وہ آدمی مجھے لے کر جس کمرے میں داخل ہوا وہاں چھت سے لٹکا پنکھا یکساں اور مسلسل شور کے ساتھ گردش کر رہا تھا، اور پنکھے کے نیچے ایک چوبی تخت پر محمود بے فکری کے ساتھ لیٹا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آؤ، کیا حال ہے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے لیٹے لیٹے پرتپاک لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تم سے ملاقات ہو گئی، ورنہ میں تو پورے اسرائیل کو جہنم بنا دینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم بہت بے جگر آدمی ہو صفدر۔ کارلوس کو تم نے ایسے مقام پر ذبح کیا جہاں پر اس پر ہاتھ ڈالنے کے تصور سے آدمی کانپ جائے۔ وہ تو چند سیکنڈ کی بات تھی، اگر مجھے ذرا بھی تاخیر ہو جاتی تو میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اس طرح کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ کرنل ریٹا کی گاڑی سے اڑنے والا ٹکڑا میری بائی پنڈلی میں گھس گیا تھا۔ اگر میں نے زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو زخم سے خون جاری ہو جائے گا۔ تو یہ کام بھی تم نے ہی انجام دیا ہے؟ نہیں، میں تو صرف آپریشن کی نگرانی کرا تھا۔ میرے ساتھ وہاں 13 آدمی اور بھی تھے۔ زخم کتنا گہرا ہے؟ بس ہڈی بچ گئی ہے۔ تو کیا تنظیم کے ہمدردوں میں کوئی سرجن یا ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے؟ احمد نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہے۔ وہ اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو بتاؤ تم نے مجھے کس لیے بلوایا ہے؟ کرنل ریٹا کے خاتمے پر مجھے جو بے پناہ مسرت ہوئی وہ تمہاری موجودگی کے بغیر ادھوری رہتی۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی انٹیلیجنس والوں کی الیکٹرو ہپنوٹک مشین بھی برباد کر دی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ توڑ پھوڑ اور تخریب کاری کے لیے سدھایا ہوا ایک بندر وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ مشین برباد کر دینے کے ساتھ ہی وہ خود بھی الیکٹرک شاک سے مر گیا۔ تمہارے پاس تو واقعی بڑی بڑی خبریں ہیں۔ میرے پاس بس ایک ہی اطلاع ہے کہ میں جسے مارنے کا قصد لے کر گیا تھا اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ قاضی سے؟ محمود نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ اس کے فریب میں نہ آنا برادر۔ احمد گہری سنجیدگی سے بولا، وہ حرامزادہ وقت پڑنے پر اپنی ماں کو بھی نیلام کر سکتا ہے۔ اس پر میں نے محمود کو پوری تفصیل بے کم و کاس سنا دی۔ خوب تم نے اسے دوسری ملاقات سے بے خبر ہی رکھا۔ میں نے اسے صرف وہی باتیں بتائیں جو میری دانستوں سے اسرائیلی حکام سے پہلے ہی معلوم ہو چکی ہوں گی۔ کارلوس کے مارے جانے کے بعد
میرے لیے قاضی پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے دوستی کا اقرار کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو اب تم مجھے زندہ یا مردہ اس کے حوالے کرو گے؟ وہ اپنے آقاؤں کے اشارے پر میرے ساتھ داؤ کھیل رہا ہے، تم دیکھنا کہ میں اس خبیث کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ انتہائی گھناؤنے کردار کا مالک ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی اسے بے نقاب کرنے پر تل گیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ناروے میں اس کا ایک چچا زاد بھائی بندرگاہ پر قلی کا کام کرتا ہے۔ وہ اس کا واحد رشتہ دار ہے جس کا بڑی مشکل سے کھوج نکالا گیا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ قاضی ناروے سے ہجرت کر کے اسرائیل آیا ہے اور شاید یہودی ہی ہے۔ آخر فلسطینی اس سے ملتے کیوں ہیں؟ اسرائیل میں رہنے والے حالات کے سامنے بے بس ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ پوری عرب دنیا میں کہیں بھی اس کے رشتے کنبے کا سراغ نہیں مل سکا، مگر اس کے اثر و رسوخ سے سب ڈرتے ہیں۔ ابتدا میں 2 آدمیوں نے اس سے ٹکر لی تھی اور اس کے اشارے پر اسرائیلی حکام نے انہیں دہشت پسند قرار دے کر فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا اور ان کے اہل و عیال کو اردن کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ایسے حالات میں بھلا کون اسے چیلنج کرنے کی ہمت کر سکے گا؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا چچا زاد بھائی کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ اگر اسے شبہ بھی ہو جائے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی اصلیت پر سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو وہ اسے بھی مروا دے گا۔ احمد نے کہا، نہیں، اب اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ ریڈ آرمی کے ارکان اس معاملے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ محمود نے جواب دیا، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، مگر تل ابیب میں فلسطینی گھرانوں پر ستم کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ کرنل ریٹا کی موت پر سارے فوجی پاگل کتوں کی طرح فلسطینیوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ میں نے اسے شہر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ مرنے والے اپنے مقدس خون سے فلسطین کی سرحدیں تعمیر کر رہے ہیں برادر۔ میرا باپ اور 3 چھوٹے بھائی اسی جدوجہد میں شہید ہو چکے ہیں، مگر یہ حادثے بھی مجھے میرے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ احمد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اور آج میں تمہیں بتاتا ہوں صفدر۔ محمود بولا، 67 کی جنگ میں یہودی میری 2 دن کی بیائی بہن کو اٹھا کر لے گئے تھے، جس کا آج تک سراغ نہیں ملا۔ میرے بوڑھے باپ کے بدن کو کیلوں کے ساتھ 24 دروازے میں ٹھونکا گیا، میرے شیرخوار بھتیجے کو سنگینوں کی نوک پر اچھالا گیا، پھر بھری پوری آبادی پر چاروں طرف سے بلڈوزروں نے یلغار کر دی۔ پناہ کے لیے بھاگنے والے بلڈوزروں کی زد میں آ کر کٹ گئے اور زخمیوں کو تو اسی ملبے میں روندا گیا۔ تم بتاؤ، ایسے مناظر دیکھنے کے بعد یہ معمولی ظلم و ستم ہمیں کتنا دبا سکتے ہیں؟ دشمن کے علاقے میں رہنے والوں کو یہ ستم تو جھیلنا ہی ہوگا۔ ہاں، جس روز کسی فلسطینی ماں نے اسرائیلیوں کے جوابی تشدد کے جواب میں فریاد کا نعرہ بلند کیا، اسی روز ہم خاموشی کے ساتھ اسرائیل کی سرحدوں سے نکل جائیں گے۔ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میرا دل یہ کہانیاں سن کر بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک میں تھا کہ اپنی سیتا اور ہاتھ سے نکلے پارس کے فراق میں دیوانہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف محمود جیسا پرعزم نوجوان تھا جو اپنے سارے دکھوں کو سینے میں سمیٹے اپنی قوم کی خاطر ایک بے مثال جہاد میں مصروف تھا۔ اسی وقت مجھے ماریا یاد آ گئی اور میں نے محمود کو بتا دیا کہ جنون کے عالم میں میں اسے فون پر ریٹا جیسا حشر کی دھمکی دے چکا ہوں۔ تشدد کا سلسلہ جلد ختم نہ ہوا تو ماریا ہی کیا، ہمیں نہ جانے کتنے سفاک لوگوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ پھر تو تل ابیب کے گلی کوچوں میں آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ محمود مٹھیاں بھیج کر بولا، زخم بھرنے تک تم یہیں آرام کرو گے؟ میں نے سوال کیا، زخم بھرنے تک تو میرا یہاں پڑے رہنا ناممکن ہے۔ ہاں، شاید 1-2 روز احتیاط کرنی پڑے گی۔ تم چاہو تو میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے یہاں ٹھہر سکتا ہوں۔ میرے لیے احمد کی موجودگی کافی ہے۔ 2 آدمیوں کی ضروریات کا سامان لانے لے جانے کے سبب وہ کسی کی نظروں میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہاری ملازمت بھی میرے لیے اہم ہے۔ وہ دکان ہمارے لیے پیغام رسانی کا محفوظ مرکز بن سکتی ہے۔ آج کل ہمارے آدمی کون سا شناختی لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ باہمی ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ عرصے بعد شروع کیا جائے گا، کیونکہ ان دنوں پولیس بہت فعال ہو گئی ہے۔ تم سے رابطہ منقطع ہو جانے پر مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے محمود۔ مجھ سے ملنا چاہو تو مرکزی ہیکل کے دروازے کے داہنے ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے فقیر کو کوئی سکہ دے کر بددعا کی درخواست کرنا، وہ تمہاری رہنمائی کر سکے گا۔ کیا وہ تمہارے ٹھکانے سے واقف ہوتا ہے؟ کیا اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے دوست؟ اس نے مسکرا کر نرم لہجے میں پوچھا، اور میں معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ احمد نے پوری احتیاط سے کام لے کر مجھے اس عمارت سے نکال دیا، اور میں تیزی کے ساتھ قریب ترین موڑ گھومتا ہوا اس عمارت سے دور بھول بھلائیوں میں نکل گیا۔ مجھے کسی قیمت پر یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے محمود کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔
میں تیسرے پہر کے قریب کارلٹن پہنچا تو کاؤنٹر سے پتہ چلا کہ کوئی لڑکی میرے کمرے میں میری منتظر ہے۔ میرے پوچھنے پر کلرک نے بتایا کہ وہ ہرگز میرے کمرے کی چابی اسے دینے پر آمادہ نہیں تھا، مگر لڑکی نے مینیجر کے کمرے میں جا کر نہ جانے کیا بات کی کہ اس نے فوراً ہی وہ چابی اس کے حوالے کر دی۔ کمرے میں جانے سے پہلے میں نے انٹرکام پر اس لڑکی سے بات کرنی مناسب سمجھی، کیونکہ مینیجر کمرے میں موجود نہیں تھا جو مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر دوسری جانب سے جو آواز سنائی دی وہ میرے لیے شناسا تھی۔ ماریا کی آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ میں اوپر آ رہا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ماریا فوجی یونیفارم کے بجائے اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس میرے سامنے موجود تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، مگر چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے برقی کرسی سے میرا تازہ ترین فاصلہ ناپ کر آئی ہو۔ مذاق مت کرو، میں اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ مسئلہ لے کر میرے پاس آئی ہو؟ تم صاحب اقتدار اور میں عاجز بندہ، بھلا میں تمہارا کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، خدا کے لیے سیریس ہو کر میری بات سنو۔ مجھے لباس بدلنے دو، میں اس وقت تھکا ہوا اور دل گرفتہ ہوں۔ تمہیں پتا ہے نا کرنل ریٹا کو پچھلی رات بم سے اڑا دیا گیا ہے۔ کرنل ریٹا؟ پر شہر میں تو کسی مادام ایلسی کا تذکرہ ہے جو جنگی معذوروں کا محتاج خانہ چلایا کرتی تھی۔ وہ کرنل ہی کی شخصیت کا دوسرا رخ تھا۔ اوہ، جبھی فوجی دستہ اور پولیس پارٹیاں فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ مجھے فون پر دھمکی دی گئی ہے کہ کرنل کے بعد میری باری ہے۔ یعنی اگلا شکار تم بنو گی؟ میں مرنا نہیں چاہتی صفدر، خدا کے لیے میرے واسطے کچھ کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں ماریا؟ دھمکی دینے والے نے تمہیں اپنے کو پتہ نشان بتایا تو نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ فلسطینی افواج آزادی کی حرکت ہے۔ تم اس کے سرغنہ سے واقف ہو، خدا کے لیے اسے سمجھانے کی کوشش کرو نا۔ میں تو طویل عرصے سے اس سے لاتعلق ہوں، پھر یہ رائے تم نے کس بنا پر قائم کر لی؟ اسرائیل میں دہشت پسندانہ سرگرمیوں میں ہمیشہ یہی لوگ ملوث رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی میں اس کا کھوج کیسے نکال سکوں گا؟ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ٹھکانے سے واقف ہو۔ مجھ پر شبہ ہے تو ایک بار پھر EHP آزما لو، جھوٹ اور سچ کا پتہ چل ہی جائے گا۔ اس کا ذکر نہ کرو، وہ مشین تو ویسے بھی برباد ہو چکی ہے۔ مجھے بچا لو صفدر، مجھے موت کے نام سے دہشت آتی ہے۔ مگر پہل تو تم نے مجھے کئی محاذوں پر اپنے کارناموں کے افسانے سنائے تھے۔ وہ سب جھوٹ تھا، میں نے آج تک حقیقی محاذ کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ مجھے سارے تمغے انتظامیہ سراغ رسانی کے شعبوں میں ملے ہیں۔ یہ تو بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے ماریا۔ اول تو اس کا سراغ لگانا ہی مشکل ہے، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے دیکھتے ہی وہ شوٹ کر دے، کیونکہ میں نے اس کے بہت سے راز تم تک پہنچائے ہیں، اور وہ مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ بھی کرا چکا ہے۔ وہ حملہ اس کی طرف سے نہیں تھا، وہ تو تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہمارے ایک شعبے کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ یکے بعد دیگرے میرے سامنے کئی خفیہ باتوں کا اعتراف کر چکی تھی۔ مادام ایلسی اور کرنل ریٹا کی شخصیت کا راز، EHP کی بربادی، اور پھر مجھ پر مصنوعی حملے کی منصوبہ بندی۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑ گیا۔ موت کی دھمکی سے وہ واقعی بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ میرا مقدر ہی تھا کہ جنون اور غصے کے عالم میں کیا ہوا بے مقصد فون اس طرح کارآمد ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب میرا یہ کام تھا کہ میں اس کے بارے میں ماریا سے بھرپور سودے بازی کرتا۔ اور وہ لوگ کرنل ریٹا کے تو اس لیے دشمن ہوئے تھے کہ وہ گرفتار شدہ فلسطینیوں پر بے پناہ تشدد کراتی تھی، مگر تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ میں ایسے وحشیانہ تشدد کے خلاف تھی۔ تمہیں یاد ہوگا جب روڈرک کی موت کے بعد ہنری فلسطینیوں پر تشدد کرا رہا تھا تو میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرے سامنے صفائی پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ماریا۔ اصل بات یہ ہے کہ محمود سے رابطہ قائم کیا جائے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایک بات کہتے ہیں تو ہر قیمت پر کر گزرتے ہیں۔ آخر وہ کس بنیاد پر تمہارے قتل سے دستبردار ہو جائے گا؟ تم اسے سمجھا سکتے ہو نا؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تمہاری سفارش کے چکر میں میں بھی اس کے ہاتھوں نہ مارا جاؤں۔ دیکھو صفدر، تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ اسرائیل کی سرزمین پر میں تمہاری زندگی میں داخل ہونے والی پہلی عورت ہوں۔ کیا اس پہلی عورت کی ایسی دردناک موت پر تمہیں افسوس نہیں ہوگا؟ تم تو مجھے اس طرح سمجھا رہی ہو جیسے تمہیں موت کی دھمکی دینے والا میں ہی ہوں۔ میں تو تمہیں صرف احساس دلا رہی ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان ناجائز ہی صحیح مگر ایک رشتہ ضرور موجود ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری ہدایت پر عمل کروں گی۔ تم میرے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر کوئی حل ڈھونڈو نا۔ بھائی اس معاملے میں میری عقل کوئی کام نہیں کرتی۔ تو سنو، وہ بہت نیچی رازدارانہ آواز میں بولی،
اگر وہ مجھے اپنی فہرست سے خارج کر دے تو میں بیورو میں اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی تم؟ قیاس آرائی نہ کرو صفدر، میں اس کے لیے وہاں ہر کام کروں گی، زندگی کے عوض میں اس کی غلامی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ پیشکش تو شاید اسے اپنا ارادہ بدلنے پر آمادہ کر دے۔ میں نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ اگر اس نے میری پیشکش ٹھکرا دی تب بھی وہ مجھے شکار نہیں کر سکے گا، میں زہر کھا کر خودکشی کر لوں گی۔ ایسی مایوسانہ باتیں مت کرو ماریا، دعا کرو کہ میں اس تک بخیر و عافیت پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس روز میں نے پہلی بار ماریا کو ایک لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ محمود کی جانب سے ملنے والی موت کی فرضی دھمکی نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ اب نہ فوجی دبدبہ تھا، نہ بے جگری کا ناز۔ میری باہوں کا سہارا پا کر وہ کسی عام سی بے سہارا لڑکی کی طرح یوں بھی لگ کر رو دی جیسے اسے کسی جانب سے بھی زندگی کی موہوم سی امید باقی نہ رہ گئی ہو۔ اب میں تمہارے پاس کب آؤں؟ واپس چلنے سے پہلے اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ روز آیا کرو۔ خدا کے لیے سنجیدگی سے بات کرو نا۔ تو جب جی چاہے چلی آیا کرو۔ اس کمرے کے دروازے تم اپنے لیے ہر وقت کھلے پاؤ گی۔ میں اپنے دوستوں سے کبھی نظریں نہیں پھیرتا۔ میں جلد از جلد محمود کا جواب جاننا چاہتی ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس تک میری رسائی بہت مشکل ہے ماریا، مجھے اس کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں دانستہ کسی آتش فشاں میں نہیں کود سکتا۔ مجھے پوری احتیاط کے ساتھ اس کا کھوج لگانا ہوگا اور اسے اپنی وفاداری کا محفوظ فاصلے سے یقین دلانا ہوگا، ورنہ وہ مجھے دیکھتے ہی ہلاک کر دے گا۔ تم یہ کام فوراً شروع کر دو، 2 دن میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ مشکل ہے ماریا، تم جانتی ہو کہ میں ایک دکان پر ملازمت کر رہا ہوں، وہاں سے جو وقت بچے گا میں وہی تمہارے کام میں صرف کر سکتا ہوں، اور اگر محمود کا پتہ چلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اسرائیلی حکام جو اندھیرے میں نہ بھٹکتے رہتے۔ حکام کی بات مت کرو، ان کے لیے محمود ابھی تک ایک سایہ ہے، اس کا نام سب جانتے ہیں مگر اسے دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، جبکہ تم ایک بار اس سے مل چکے ہو۔ رہی دکان کی بات تو میں اپنے طور پر بالا ہی بالا تمہیں 2-4 دن کی چھٹی دلا سکتی ہوں۔ اور میری نگرانی کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اوف، اب ایسے بچے بھی نہ بنو، میں جانتی ہوں تم جب چاہو انہیں غچہ دے سکتے ہو۔ اگر چھٹی مل سکتی ہے تو میں اس کام پر پوری توجہ دے سکوں گا۔ آج کی شام تمہارے پاس ہے، اس کے بعد تمہیں 2 دن ملیں گے، میں پرسوں رات تمہارے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں پوری کوشش کروں گا، ویسے تمہارے مفاد میں ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ وہ کیا؟ فلسطینیوں پر تشدد اور ظلم کا جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ مشکل ہے، کرنل کے قتل نے ان سب کو پاگل کر دیا ہے۔ جب تک 10-20 فلسطینیوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے نہ پہنچایا جائے یہ لہر جاری رہے گی۔ یہ حرکات محمود کو اشتعال دلاتی رہیں گی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے معاملے میں بھی سخت موقف پر اڑ جائے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اگر میرے قتل کے لیے یہ شرط ضروری ہوئی تو شاید میں اسے کبھی پورا نہیں کر سکوں گی۔ فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور انتقام کی لہر جن لوگوں کے اشارے پر شروع ہوئی ہے وہ میری رسائی سے بہت بلند ہے صفدر۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے محمود تم سے پہلے کسی بڑے شخص پر ہاتھ ڈال دے۔ یہ ہرگز اس کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ شاید تم علم نہیں کہ ان دنوں ایک چھاپہ مار بریگیڈ کو صرف اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیلی سرحدوں کے پار فلسطینی گوریلوں کے خلاف مختصر وقت میں تباہ کن کارروائیاں کر کے اپنے ٹھکانوں پر آ سکے۔ اگر محمود نے کوئی نیا قدم اٹھایا تو شام اور لبنان کے فلسطینی کیمپ جہنم بنا دیے جائیں گے۔ یہ سب تو بات کی بات ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں محمود کا سراغ لگاؤں۔ چند لمحوں کے بعد ماریا واپس چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں بھی ہوٹل سے نکل پڑا۔ ماریا کے بارے میں نے جو کامیابی حاصل کی تھی اس کی اطلاع محمود تک پہنچانی بہت ضروری تھی۔ مجھے یقین تھا کہ زخمی ہو جانے کے بعد وہ جس کمین گاہ میں چھپا تھا وہاں سے اگلے روز تک نکلنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں یہ وقت ضائع کر دیتا تو پھر مرکزی ہیکل کے دروازے پر بیٹھنے والے فقیر کے ذریعے ہی اس تک رسائی ہو پاتی، جبکہ دن گزرنے سے قبل میں اس کمین گاہ پر اس سے مل سکتا تھا۔ کارلٹن ہوٹل سے باہر آنے کے بعد میں کافی دیر تک بے مقصد ویران سڑکوں اور گلیوں میں گھومتا رہا۔ جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا تو میں اپنی یادداشت کے سہارے اس راستے پر ہو لیا جو محمود کی پناہ گاہ کی طرف لے جاتا تھا۔ تل ابیب کی ویران سڑکوں پر فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت بدستور جاری تھی۔ شہریوں میں بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے کہیں بھی کوئی بھی مہلک بم خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتا ہے۔ میں تل ابیب کے قدیم علاقے میں واقع عربوں کی ایک بستی کے قریب سے گزرا تو گھروں سے ابھرنے والی نالہ و فریاد کی آوازوں سے میرا دل لرز اٹھا۔
شہر پر شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا، سڑکوں پر روشنیاں جل اٹھی تھیں، مگر اس بستی پر گہری ماتمی تاریکی کا راج تھا۔ عورتوں اور بچوں کی بین سے کلیجہ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بستی کے گرد کئی فوجی ٹرک کھڑے تھے جن میں آسٹن گنوں سے مسلح فوجی سوار تھے، اور ٹرکوں پر نصب ہلکی مشین گنوں کے دہانے بستی کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میں بھاری دل کے ساتھ ان ٹرکوں سے دور ہی گزرتا چلا گیا۔ ان کے قریب سے گزر کر میں کوئی ناگہانی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔